الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سبحان اللہ۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نہایت مکرم و محترم، قابل تکریم، عزت مآب عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دے، آمین۔ اور نبی رحمت خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ہر نسبت اور ہر شان کا احترام کرنے کی اور اسے بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ان دنوں کو ایک خاص مناسبت حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے سفر معراج سے، اور سفر معراج کائنات کے تمام اسفار سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پہلی بات یاد رکھنے والی ہے کہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کائنات کی تمام خوبیوں کی معراج ہیں۔ یعنی اگر ہم حسن تلاش کرنے نکلیں تو حسن کی معراج دامن مصطفیٰ میں ملے گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی معراج تلاش کرنے لگیں تو علم کی معراج دامن مصطفیٰ میں ملے گی، حیا کی معراج تلاش کرنے نکلیں تو حیا کی معراج دامن مصطفیٰ میں ملے گی، اگر ہم اخلاق حسنہ کی معراج تلاش کرنے نکلیں تو خلق عظیم وہ دامن مصطفیٰ میں ہمیں ملے گا، اگر ہم حلم تلاش کرنے نکلیں گے تو اس کی معراج بھی دامن مصطفیٰ میں ہمیں ملے گی، صبر و استقامت دیکھنا ہوگا تو اس کی معراج بھی دامن مصطفیٰ میں ملے گی۔ یعنی جتنی خوبیاں ہیں اور جتنے کمالات ہیں، سب عظمتوں کی، سب خوبیوں کی معراج ذات مصطفیٰ ہے، تو خود پھر جو ساری خوبیوں کی خود معراج ہیں، اس خوبیوں کی معراج جب ہوئی ہوگی تو پھر اس کا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی معراج خصائل، یعنی خصائل و کمالات کی معراج جب ہوئی ہوگی تو پھر اس کے کیا کہنے ہوں گے۔ تو سفر معراج اصل میں خوبیوں کی معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کو اللہ کریم نے جو سفر معراج کروایا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر سال جب ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں ان موضوعات کو تو پھر
حضور کے سفر معراج سے نئے نئے انکشافات اور نئی نئی نکھری چیزیں وہ ہماری ہدایت کے لیے سامنے آتی ہیں، اور ہر دور کی ہدایت کے لیے سفر معراج میں بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ مثلا اس کی ابتدا ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاکیزہ ترین ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ یہ معراج رات کو کیوں ہوئی؟ عمومی طور پہ سفر دن کو کیے جاتے ہیں، مگر معراج کا سفر اس کے لیے رات کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس میں ایک بہت خوبصورت پیغام ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس ایک بات میں ساری بات ہے۔ دنیا کے اسفار دنیا کے لیے جو کیے جاتے ہیں ان کے لیے دن کا وقت اچھا ہے، رب کے قرب کی طرف جو سفر کیا جائے اس کے لیے رات بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ہمارے لیے ایک اشارہ ہے کہ اگر آپ بھی قرب ربی چاہتے ہیں، آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوں، اس کے جلووں کے قریب ہوں اور رب کی رحمتوں کے قریب ہوں، تو پھر اپنی رات کو خاص اہتمام کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ رات غافل نہ گزارا کرو، بلکہ کیا کیا کرو؟ رب کی طرف سفر کرنے والے رات کو سفر کرتے ہیں، تو اپنی تہجد کو مضبوط کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تہجد کے نوافل، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا دنیا سے جانے کے بعد، ما فعل اللہ بکا، کیا بنا؟ کہا بڑے بڑے منطق، فلسفہ، کلام اور کتابیں اور سب کچھ دھری کی دھری رہ گئیں، آگے جا کے کام آیا تو وہ پچھلی رات کے نفل جو تھے وہ کام آئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بات بنا دی۔ صوفیاء فرماتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی وہ ہستی جن سے نقش بند لفظ وہ اس کو فروغ ملا، اس ہستی کا نام ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند۔ نقش بند اس کا بھی مطلب یہ تھا کہ نقش لکھ دینے والا، تو یہ ان کا کمال تھا کہ یہ ایک ایسے بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو مرشد کریم ہیں امیر کلال، حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ برتنوں کا کام کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ مٹی کے برتن بناتے تھے۔ تو ان کا کمال یہ تھا کہ وہ مٹی کے برتن پہ یوں نگاہ ڈالتے تھے، اس کے اوپر نقش اللہ لکھا جاتا تھا، اللہ کریم کا نام اس کے اوپر نقش ہو جاتا تھا۔ اور یہی علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا ہے، یا اللہ مجھ پہ وہ وقت بھی لا کہ تیرے حبیب کی انگلی ہو اور اقبال کا دل ہو اور اوپر تیرا نام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا چیز مانگی رب سے تہجد کے وقت اقبال نے کہ یا اللہ تیرے حبیب کی انگلی ہو اور حضور اپنی انگلی سے میرے دل پہ اللہ کا لفظ نقش کر دے، تاکہ ہر غیر اس دل سے محو ہو جائے، ختم ہو جائے اور صرف اس دل میں وہی باقی رہے۔ تو حضرت خواجہ امیر کلال نے جب برتن پہ نظر ڈالی اس پہ لفظ اللہ نقش ہو گیا، تو خواجہ بہاؤالدین جو تھے وہ تو تلاش میں تھے پہلے ہی کسی کامل کی، تو وہ برتنوں میں جا کے بیٹھ گئے اور اپنا گریبان پھاڑ دیا
سبحان اللہ اور دل آگے کر کے کہنے لگے ایک نگاہ ادھر بھی، سبحان اللہ ادھر بھی نقش اللہ نقش کر دیں۔ تو مرشد کی نگاہ ہوئی، پھر اللہ اللہ شروع ہو گیا، پھر کرم ہو گیا۔ تو حضرت خواجہ میر کلال کے جو پیر ہیں نا، ان کا نام ہے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بابا سماسی بھی بہت بڑی ہستی ہیں۔ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضرت خواجہ امیر کلال کو جو شکار کیا تھا، کبھی کبھی مرشد مرید کو شکار کرتا ہے، اب تو کسی اور معنی میں شکار کیا جاتا ہے لیکن اس وقت اللہ کے لیے لیا جاتا تھا بندہ۔ تو حضرت امیر کلال جو تھے یہ پہلوان تھے، بہت بڑے پہلوان بھی تھے، تو کشتی کھیلتے ہوئے یہ بہت اعلیٰ ترین کشتی کھیلتے تھے۔ تو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گزرتے ہوئے ان کی کشتی دیکھی تھی تو ان کو اچھے لگ گئے، اور کشتی کے دوران ان کو شکار کر لیا۔ وہیں سے نگاہ لگی اور پھر آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے اور حضرت بابا سماسی کے جو پیر ہیں ان کا نام ہے حضرت بابا علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جو بابا علی رامیتنی ہیں، ان کی اصل میں نے بات کرنی تھی، یہ درمیان میں بات آ گئی۔ تو بابا علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا جو نسخہ ہے، کسی نے پوچھا دعائیں قبول نہیں ہوتی تو دعاؤں کی قبولیت کا، مستجاب الدعوات بننے کا کوئی نسخہ عطا کر دیں۔ تو آپ نے ایک نسخہ دیا، فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں تو پھر 3 دل اکٹھے کر دو۔ 3 دن تو انہوں نے کہا حضور یہ 3 دل کون سے اکٹھے کرنے ہیں؟ فرمایا 3 دل جس وقت حاضر ہو جائیں گے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا، اور اس وقت دعا قبول ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی کون سے 3 دل؟ فرمایا ایک تو سالک کا دل، سالک یعنی اللہ کی راہ میں سفر کرنے والا یعنی بندہ، ایک تو بندے کا اپنا دل حاضر ہو یعنی ہر غیر اس سے نکل جائے، وہ بالکل پوری توجہ کے ساتھ دل حاضر کر کے بیٹھے، ایک تو یہ دل حاضر ہو، اور دوسرا قرآن مجید کا دل حاضر ہو۔ قرآن مجید کا دل کون سا ہے؟ سورہ یاسین، یہ دوسرا دل ہے، یہ بھی حاضر ہو۔ اور تیسرا قلب اللیل، رات کا دل۔ تو رات کا دل پوچھا گیا جی حضور یہ رات کا دل کس جگہ میں ہوتا ہے؟ رات پوری رات ہے، رات کا ایک وجود ہے، تو رات کا دل کہاں ہوگا؟ تو فرمایا جہاں جا کے قرآن کا دل ہے وہیں جا کے رات کا دل ہے، یعنی قرآن کا دل 22ویں پارے کے اینڈ میں جا کے 23ویں پہ، تو تیسرے پہر میں تیسرے پہر میں جا کے رات کا دل آئے گا۔ تو بندے کا دل، قرآن کا دل اور تہجد کا وقت، یہ 3 چیزیں جب حاضر ہو جائیں تو پھر اس وقت جو دعا کی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس کو بھی ہم معمول بنائیں اپنی زندگیوں میں، اس کو معمول بنائیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک لمحے بعد بندے کی خبر آتی ہے، بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ چلا گیا۔ اور بندہ بچپن سے لے کے ہم آج تک سوچ رہے ہیں نہیں جی کل سے کام شروع کریں گے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے تہجد شروع کر دینی ہے۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی تہجد کے وقت جاگ نہیں آتی، اٹھا نہیں جاتا۔ تو ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر تہجد کے وقت کسی سے اٹھا نہیں جاتا تو اس کا بھی ایک حل ہے۔ اٹھنے کون نہیں دیتا؟ شیطان نہیں اٹھنے دیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، بندہ نکل جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ تو شیطان سے بچنے کا گر بھی حضرت پیر کرم شاہ صالح وزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم مہمان بن کے کسی کے ہاں جاؤ اور تمہارا میزبان وہ اپنے گھر میں ہو تمہارے انتظار میں، اور جب تم اس کی گلی میں داخل ہو کر اس کے گھر تک پہنچنے لگو تو آگے ایک کتا بیٹھا ہو، اور اس گھر کے باہر وہ کتا جو ہے وہ تمہیں آگے نہ جانے دے، تو تم کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے شاگرد کہ جی ہم اس کتے سے لڑیں گے۔
انہوں نے کہا نہیں، کتے سے لڑو گے تو کتا تو تمہیں چیر پھاڑ دے گا یا تمہیں تکلیف دے گا یا کم از کم کچھ نقصان تو کرے گا۔ اس کا بہتر حال یہ ہے کہ وہیں کھڑے ہو کر میزبان کو پکارو، سبحان اللہ، مالک کو بلاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ حضرت اس کتے کو تو سائیڈ پہ کریں، ہاں جی، ہاں جی۔ ہم آپ تک آنے چاہتے ہیں، درمیان میں یہ کتا ہے۔ ہائے ہائے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل وہ کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو درمیان میں کتا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو کتا ہے یہ آپ کو کبھی در ربی تک نہیں جانے دے گا۔ تو جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے بھی رب سے کہو کہ یا اللہ میں تو اسے دور نہیں کر سکتا، اس کے شکنجے اتنے ہیں، اس کے فتنے اتنے ہیں شیطان کے، میں تو اسے دور نہیں کر سکتا، پر تو کر سکتا ہے، بے شک، بے شک۔ اور تو مالک ہے، تو کریم ہے، اور میں تیرا مہمان ہوں، تیری بارگاہ تک، تیرے در تک آنا چاہتا ہوں، تو کرم نوازی فرماتے ہوئے اس کو دور کر دے۔ تو جب اس کو کہیں گے تو وہ دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو تہجد کے لیے بھی ایک یہ خوبصورت نسخہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سستی آئی نہ اور میں فوراً اٹھ جاؤں اور اٹھ کے اپنی تہجد ادا کروں، تو صوفیاء فرماتے ہیں پھر رات کو سوتے وقت آخری کلمہ تمہارا یہ ہو کہ یا اللہ میں تیرا نام لے کے سو رہا ہوں، مجھے صبح تو نے خود ہی اٹھانا ہے، اللہ، مجھے بوقت تہجد اٹھا دے، اتنے بجے اٹھا دے، 4 بجے اٹھا دے، 4:30 اٹھا دے، وہ ٹائم آپ نوٹ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، اللہ کریم آپ کو خود اٹھا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی طلب ہوگی نا، طلب سچی طلب ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ رستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو کائنات میں جو سب سے سچی طلب تھی وہ مصطفیٰ کریم کی ذات و برکات کی تھی، تو اللہ کریم کی ذات و برکات نے سب سے اعلیٰ معراج بھی حضور کو ہی عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سفر معراج پہ جاتے ہیں، آپ دیکھیں حضور کے لیے براق پیش کیا جاتا ہے اور سرکار اس پہ سفر کرتے ہیں، اور اتنی تیزی سے سفر کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں خطوہا منتہا عند منتہا طرفہا، جہاں پہ اس کی پہلی نگاہ پہنچتی ہے وہاں پہ اس کا پہلا قدم پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر نگاہ اٹھی اور اتنی دور تک پہنچ گئی، اتنی تیزی کے ساتھ کہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں یہ جو پلک جھپکنے کی رفتار ہے تو 4 لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ براق سفر کر رہا ہے، اور پھر اس کریم سرکار کی نگاہ کریمی کتنی ہے کہ اس قدر تیزی کے ساتھ حضور کا سفر جاری ہے، اور اس تیزی کے ساتھ سفر میں سرکار کی نگاہ کریمی کے اعجازات دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک پیغام تو اس میں یہ ہے کہ انبیاء تو قبروں میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، اور انبیاء کے ماننے والے جو ہیں وہ قبروں کے باہر نماز چھوڑ دیں، یہ کیسے مناسب ہے؟ انبیاء کا حقیقی ماننے والا وہی ہوتا ہے جو ان کے رستے پہ چلتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک بڑی زبردست کتاب ہے میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ کی، صوفی بزرگ گزرے ہیں، 7 سنابل، کبھی موقع ملے یہ ضرور پڑھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور شفاعت بھی ان کی کریں گے جو آپ کے ہوں گے اور آپ کے رستے پہ بھی چلیں گے، اور جو بڑے بڑے مطلب افعال میں مبتلا ہو جائیں گے، بڑے بڑے افعال سے مراد کہ وہ جو ان نسبتوں کا حیا نہیں کریں گے، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ تو بڑی ایک عجیب سی بات انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہو، تم خرافات میں مبتلا ہو گئے ہو، تو جو نسبت آج تجھے گناہ سے نہیں بچا سکی وہ کل تجھے عذاب سے کیسے بچائے گی؟ تو اس کا مطلب ہے تو نے نسبت کو بھی بغرض منافقت رکھا ہوا ہے، تو نہیں گناہ کر رج کے وہ حضور بچا لیں گے، یہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے گھر، اپنے اہل خانہ کو، اپنے صاحبزادوں کو، صاحبزادیوں کو حضور نے اس طرح کے جملے کہے ہیں کہ عبادت سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا، اور وہ کبھی رہے بھی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی شیر خدا ہوں، رضوان اللہ تعالی اجمعین،
آپ دیکھیں کہ ان کو کئی بار جنت کی سرکار نے بشارت دی، مگر اس کے باوجود وہ ہستیاں، ان کی کبھی نماز تو دور کی بات ہے تاخیر کی، کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، اور ان کے معمولات اتنے تھے اپنے. اور جتنے اولیاء آپ دیکھ لیں کہ وہ جن کو ہم کہتے ہیں بڑے پہنچے بزرگ اور بڑے کریم بزرگ عظیم، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت میں اتنے ہی زیادہ آگے ہیں، معاملات میں اتنے ہی زیادہ وہ دین کی طرف ہیں. تو اس طرح کی سوچ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. قرآن مجید میں ہے کہ نبی سے امتی کا جو تعلق ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ، مگر نسب میں اس کا جو حقیقی بیٹا ہے نبی کا، قرآن مجید کہتا ہے اے جناب نوح علیہ السلام، یہ جو آپ کا بیٹا ہے انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے. اللہ اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. انہ لیس من، اس بات پہ بھی تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میرا باپ پدرم سلطان بود، میرا باپ تو فلاں فلاں، مجھے کیا ضرورت ہے. تو نبی کا ڈائریکٹ بیٹا قرآن کیا کہتا ہے؟ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں. نوح علیہ السلام یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے. کفر کی بھی بات نہیں کی، اس کا عمل صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے. تو رب کے ہاں جو نسب ہے نا وہ نیکی کے ساتھ ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے بندوں کے ساتھ، بندوں کا جو نسب ہے، نبیوں کے ساتھ جو نسب کا، ولیوں کے ساتھ جو نسب کا تعلق ہے وہ نیکی کے ساتھ ہی ہے. اللہ تو نسب سے پاک ہے، اس کے محبوب بندوں کے جو آگے نسب چلتے ہیں تو اس میں ان کو بھی اسی پہ فخر ہوتا ہے جو آگے نیکی لے کے چلتا ہے. تو امتی کو بھی اس بات پہ فخر ضرور کرنا چاہیے کہ میں مصطفیٰ کا امتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے کہ میں کس منہ سے حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش ہونا ہے، عمل بھی کوئی اچھے کریں. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جہاں حضور نے جنت کے احوال بیان کیے وہاں دوزخ کے احوال بھی بیان کیے. ان کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا حضور کا؟ یہی مقصد تھا کہ اس گناہ سے بچنا، یہ گناہ ہیں جو دوزخ میں لے جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا اقصیٰ میں تو وہاں پہ میں نے دیکھا جمیع انبیاء کرام موجود ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین سب موجود ہیں، اور ہر نبی وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے پہلے پہنچا ہے. اس میں بھی ایک خوبصورت پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک اس بات پہ پریشان ہیں کہ مٹی کے نیچے بندہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے وجود زندہ کیسے رہ سکتا ہے، تو اگر تم نے عقل ہی کی بنیاد پہ سمجھنا تھا تو اللہ کے بندو معراج کے واقعے کو سمجھ لو. سارے کے سارے نبی وہاں پہ زندہ تھے تو معراج کی رات آئے نا. اللہ اکبر. حضور کے پیچھے سارے کے سارے نبی آئے تو اس کا مطلب ہے وہ قبروں میں زندہ تھے نا، تھے. اور پھر بعد وہ بھی ہیں جن کو حضور نے ملاحظہ بھی کر لیا کہ وہ قبروں میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے انہوں نے نماز ادا بھی کی. اب ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ وہ جو نماز آپ نے ادا کی سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قیادت میں انبیاء کرام نے، تو نماز تو ابھی فرض بھی نہیں ہوئی تھی. اللہ. نماز تو فرض ہوئی نا جب حضور وہاں گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں، تو وہاں فرض ہوئی. تو یہ پہلے نماز کون سی تھی؟ تو یہ نفلی نماز تھی. نفلی نماز کی ابتدا پہلے سے تھی، پہلے بھی انبیاء کرام نماز پڑھتے تھے، ان پہ بھی فرض تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت پہلے کیا کرتے تھے. تو آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گئے تو اس بارگاہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ بھی برکت ملی. بیٹھ جائیں یار، بیٹھ جائیں، بیٹھیں. تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ بھی برکت ملی کہ ہر کوئی نبی اپنی نماز کی ابتدا اپنی امت سے کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ شان ملی کہ آپ کی نماز کی ابتدا سارے نبیوں کی امامت سے شروع ہوئی. یہ خاص خوبصورت بات ہے.
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز کی ابتدا جمیع انبیاء کرام ان کی امامت سے سرکار نے شروع کروائی، اور وہاں پہ انبیاء کرام کے خطبات بھی ہیں، اور جن میں آخری خطبہ خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیا، اور اس کا بھی خوبصورت جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنی رحمۃ للعالمین، ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ اب آپ دیکھیں کہ سارے نبیوں نے، ویسے تو سب نے تو نہیں، لیکن بعض خاص انبیاء کرام جو ہیں معروف قرآن مجید میں جن کا نام ہے، ان میں سے بعد نے معراج کی رات خطبے بھی دیے۔ آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، داؤد علیہ السلام نے خطبہ دیا، لیکن سب نبیوں کے آخر میں جو خطبہ ہے وہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میں حضور کی ختم نبوت کا پیغام بھی ہے کہ اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ وہاں اور بھی آ جاتا، تو حضور نے سب سے آخر میں خطبہ دے کر بتا دیا کہ جس نے آنا تھا وہ پہلے آ گئے، تو معراج کی رات جو نہیں آ سکا وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ مرزا بدبخت جو آج اس کے ماننے والے آج کھڑے ہو کے اس کو نبوت کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزوں کی مدد سے، ان سے پوچھا جائے کہ معراج کی رات وہ کہاں تھا؟ جس نے نبی بننا تھا وہ سب معراج کی رات وہاں مسجد اقصی میں اکٹھے ہو چکے تھے، اور ان سب کے بعد جس ہستی نے خطاب کیا وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات ہے۔ ایک اور بھی عرض کر دوں، کائنات میں 3 مواقع ایسے ہیں جمی کائناتوں میں جب سب سے زیادہ بابرکت اجتماع ہے۔ کسی بڑے پیر صاحب کو بلایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں پیر صاحب فلاں بزرگ آئے ہیں، محفل بڑی بابرکت ہے۔ تو 3 مواقع ایسے ہیں جہاں سارے کے سارے انبیاء و مرسلین اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک تو وہ پہلا وعدہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، سب نبیوں سے جب رب نے عہد لیا تو وہ جلسہ، وہ عہد کس کے بارے میں تھا؟ نبی پاک کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میرے حبیب آ جائیں تو اے نبیوں تم نے اپنی نبوتوں کا کام، اپنی رسالتوں کا کام روک دینا ہے اور میرے حبیب کی اتباع کرنی ہے۔ پہلا جلسہ تھا جس میں سب نبی اکٹھے ہوئے۔ دوسرا جلسہ کون سا ہے جس میں سب نبی اکٹھے ہوئے؟ وہ معراج کا ہے۔ سب نبی، یعنی اتنا بابرکت ہے کہ سارے انبیاء و مرسلین اکٹھے ہوئے، اور سارے انبیاء و مرسلین جو اکٹھے ہوئے تو اس دوسرے جلسے میں میر مجلس کون ہے؟ وہ بھی حضور نبی پاک کی ذات بارگاہ۔ پہلے میں یہ تھا کہ اگر حضور آئیں تو تم نے، تو اس میں بھی مرکزی حیثیت حضور کی ہے۔ معراج کی رات سب کو بلا لیا کہ تمہارے دور نبوت میں چلتے ہوئے تو حضور نہیں آئے، بعد میں آئے ہیں، لیکن تم اب آ جاؤ، اور وہ عہد جو تم نے کیا تھا اب حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے اقتداء کر کے اس عہد کو پورا کر دو۔ تو یہ دوسرا جلسہ تھا جس میں سب انبیاء و مرسلین اکٹھے، اور اس میں بھی مرکزی حیثیت نبی پاک کی ذات برکات کی۔ اور تیسرا جلسہ جو ہے وہ قیامت والے دن ہے، اور سرکار نے اس منظر نامے کو بھی بیان کر دیا۔ حضور نے فرمایا سارے انبیاء و مرسلین قیامت والے دن سب اکٹھے ہو کر جب بات نہیں بنے گی اور کہیں سنوائی نہیں ہوگی، اور اللہ کریم کی ذات برکات کسی کی بات سنے گا بھی جب تک نہیں، تو پھر سارے انبیاء و مرسلین اکٹھے ہو کے میری بارگاہ میں آئیں گے۔ تو اس وقت سارے نبی اکٹھے ہوں گے ایک جگہ پہ، اس میں بھی جو مرکزی حیثیت ہوگی وہ مصطفیٰ کریم حضور کی ذات برکات کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ بلکہ اس میں تو قیامت کا جو مقصد ہے آنے کا، اس میں ایک مقصد بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری قوموں کو پہلے ہی نبی پاک کے پاس بھیج دیتا، لیکن بخاری سے لے کے آج تک
تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے گا کہ سب جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے، آج بھائی کام گرم ہے، اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس، آگے بھیجتے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں فرمائیں گے کہ اب ایک دروازہ رہ گیا ہے جہاں سے خالی کوئی نہیں گیا، تو وہ جناب رسالت مآب ہے۔ اچھا یہ بات دل میں ڈالے گا کون؟ یہ اللہ کریم ڈالے گا نا، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ڈال دیتا، بھی سیدھے نبی پاک کے پاس ہی چلے جاؤ۔ یہ اتنا لمبا چکر کیوں لگوایا؟ یہی شان محبوبی ہے، اسی میں ہی راز ہے کہ اگر کسی کا کوئی مشکل کام پھنسا ہوا ہو اور کوئی بندہ پہلے کسی کو کہے اور وہیں سے نکل جائے تو وہ کہتے ہیں کام اتنا مشکل نہیں تھا، فلاں سے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اگر پورے علاقے کے لوگ بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکیں تو پھر جو بندہ حل کرے گا پھر کہے گا یہ کام کسی سے نہیں ہوا تو اس نے کیا۔ تو حشر کے میدان میں سارے جتنے امتیں جتنے سب اکٹھے ہو کر انبیاء و مرسلین، تو جو کام حل نہ ہوگا جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو سرکار یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، نہ حضور فرمائیں گے آنا لہا، رب نے مجھے بنایا ہی اسی کام کے لیے ہے اور آج یہ کام میں ہی کروں گا۔ تو اس وقت حضور رب کی بارگاہ اقدس میں طویل سجدہ کریں گے، اور اس جلسے میں بھی جو مرکزی حیثیت ہوگی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا حضرت نے کہ فقط اتنا سبب ہے ان کا دے بز میں محشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان کا دے بز میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی۔ اور معراج میں بھی یہی ہے، حضور سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک سفر ہوا براق پہ، پھر آگے نورانی سیڑھی پہ، میں جس وقت پہلے آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پہ فرشتے حالت قیام میں کھڑے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے قیام بڑا اچھا لگا کہ یہ کس طرح عاجزانہ انداز میں جھک کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اچھا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ، آپ کسی بڑے بندے کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو ذرا تمیز سے کھڑے ہوتے ہیں، تو احکم الحاکمین کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو تو عاجزی کا انداز ہی ہونا چاہیے نا، جو رب فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بھئی اپنے ابے کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے باپ کے سامنے تو تیرے کندھے جھکے ہوئے ہوں عاجزی سے۔ بھئی باپ کے سامنے جب کندھے جھکے ہوئے ہوں تو جب رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس وقت تو زیادہ جھکے ہونے چاہیے۔ اس سے میرے وہ بھائی بھی ذرا سمجھیں کہ جو باقی تو ہر جگہ پہ جھک جاتے ہیں اور امریکہ برطانیہ کے سامنے تو زیادہ ہی جھک جاتے ہیں، پر جب رب کی باری آتی ہے تو ایسے آکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور بھئی جہاں جھکنے کا مقام تھا وہاں تو تم جھکے نہیں، تو کچھ چیزیں ویسے بھی عقل سے بھی سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ بھئی رب کے سامنے ایسے آکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، بھئی ایک تو آپ نے جو سائز ہے وہ عجیب سا کر لیا کھڑے ہونے کا، اور دوسرا آپ نے سینہ اوپر کر لیا، تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو تو وہ ایسے کھڑا ہو؟ نہیں، وہاں تو جھک کے عاجزی سے۔ جو رب باپ کے سامنے کندھے جھکانے کا حکم دیتا ہے تو اس رب کے سامنے کندھے جھکانے کا حکم کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، کاش کے سمجھ جائیں۔ اور لوگ تحقیق کے نام پر یہاں پہ جو فتنے پیدا کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا تحقیق اصل میں ہوتی کیا ہے اور اصول تحقیق کیا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنی قواعد و ضوابط سے بھی سمجھی جاتی ہے اور عملی حیثیت سے بھی سمجھی جاتی ہے۔ سرکار نے ایک بچے کو دیکھا وہ باپ کے آگے چل رہا تھا تو سرکار نے فرمایا نہیں، باپ کے آگے نہیں چلا کرتے، پیچھے چلا کرتے ہیں۔ تو چیزوں کے چلنے میں اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب میں نے پہلے آسمان پہ فرشتوں کو دیکھا تو وہ بڑی عاجزانہ انداز میں جھک کے رب کی بارگاہ میں قیام میں تھے، تو مجھے قیام اچھا لگا۔
تو اللہ کریم نے فرمایا حبیب اگر یہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہم نے آپ کی امت پہ قیام فرض کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں دوسرے آسمان پہ پہنچا تو میں نے فرشتوں کو دیکھا، حالت بہت اچھا لگا کہ یہ بھی بڑی پیاری عاجزی کی ادا ہے کہ اس طرح جھک کے رب کی بارگاہ میں قیام سے بھی زیادہ جھکے ہوئے ہیں، تو یہ اور اچھا لگا۔ تو کہا حبیب تیری امت پہ ہم نے رکوع بھی فرض کر دیا۔ اور جب اگلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ دیکھا تو فرشتے سجدے میں ہیں اور ان کا کام صرف سجدہ ہی ہے۔ تو حضور کو یہ اور بھی اچھا لگا، تو سرکار نے یہ پسند کیا، تو اللہ کریم نے فرمایا حبیب یہ سجدہ بھی ہم نے آپ کی امت پہ فرض کر دیا۔ اور جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حالت قعدہ میں جب بیٹھے ہوئے تھے دوزانوں، تو یہ دوزانوں بیٹھنا یہ بھی بڑا بابرکت طریقہ ہے، اس میں بھی بڑی ادب اور بڑی خوبصورتی کی بات ہے۔ اور آپ کو ایک راز کی بات بھی بتا دوں، پوری نماز کے اندر شیطان سب سے زیادہ بندے کو جس جگہ پہ خراب کرتا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ قعدہ ہے۔ بابا جی کرما والے سرکار میرے مرشد کریم میرے حضور سیدی و سندی و آقائی و مولائی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی طرف سے جو خانہ کعبے سے نور نکلتا ہے، وہ نور بندہ مومن کے دل میں داخل جس وقت ہوتا ہے وہ قعدے کا وقت ہے۔ یہ جب ہم دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، اس لیے وہاں پہ آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا تو دوزانوں بیٹھ کے درود شریف پڑھا جاتا ہے، دوزانوں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے تہجد کے وقت درود پاک بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نور دل میں اس وقت داخل ہوتا ہے، تو پھر بتایا کہ وقت بھی کون سا ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ نماز میں اس جگہ پہ حملہ کرتا ہے، کبھی تجربہ کر لینا۔ وہ پتہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے دوزانوں بیٹھ کر جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام ہو۔ تو جب بارگاہ نبوی میں آپ عجز و انکسار کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، وہ خاص مقام ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے اس وقت اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے، تو اس وقت اگر توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو بھائی ساری نیکی، ہاں اس کا احتیاط ضروری ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے وہ عادت بہت اچھی لگی فرشتوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی تیری امت پہ لازم کر دیا، قعدہ اخیرہ فرض کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے جب پہنچا تو سدرہ پہ میں نے دیکھا فرشتوں کا بہت بڑا اجتماع ہے، اور وہ آخری مقام ہے، اور اس سے نیچے فرشتوں کا ٹھکانہ ہے، اور اتنے کثیر فرشتے میں نے دیکھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو مجھے اتنا بڑا اجتماع بڑا اچھا لگا اور خوبصورت لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ کو اجتماع پسند ہے تو ہم آپ کی امت پہ جمعہ فرض کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جمعے کی فرضیت ہے اس میں بھی یہ برکت ہے کہ یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے، اور 4 تحفے اس میں اور بھی ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا پچھلی کسی امت کو یہ تحفے نہیں ملے جو اللہ کریم نے معراج کی رات مجھے تحفے عطا کیے۔ تو ان میں حضور نے ارشاد فرمایا ایک تحفہ اللہ کریم نے معراج کی رات میری امت کو دیا، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ 2 آیتیں حفظ کر لیں، اپنے بچوں کو بھی حفظ کرائیں، اور رات کو جب بھی سونے لگیں تو اس وقت یہ پڑھ کے سویا کریں، معمول بنا لیں۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے مجھے نماز کا تحفہ عطا کیا، 50 نمازیں عطا کیں، میری سفارش سے 5 ہو گئیں۔ فرمایا تم نے سفارش کر کے نمازیں کم کروائی ہیں، ثواب کم نہیں کروایا، پڑھیں گے آپ کے امتی 5 ہی، ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ یہ بھی حضور کی برکت ہے۔ تو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ملی اور نماز کی برکت ملی، اور پھر فرمایا شفاعت تمام مجھے حاصل ہوئی۔ اس رات اللہ کریم نے شفاعت تمام کی برکت مجھے عطا کی۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کریم نے مجھے عطا کی حضور فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ کا امتی نیکی 1 کرے گا، میں اس 1 نیکی کو 70 گنا بڑھا دوں گا، اور اگر اس میں ریاکاری نہ ہوئی، لوگوں کے لیے دکھاوا نہ ہوا، تو 70 سے میں اس کو 700 گنا کر دوں گا۔ اور گناہ جو ہے نیکی کی نیت کریں گے نیکی لکھی جانی شروع ہو جائے گی، گناہ جب تک کر نہیں لیں گے گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور لکھوں گا بھی تو 1 لکھوں گا۔ یہ برکتیں اللہ کریم نے معراج کی رات
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت کو عطا فرمائیں۔ اور اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مناظر دیکھے، اس پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت میں سمعت دفن علیک یا بلال فی الجنہ، اے بلال میں نے تیرے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی۔ تو پوچھا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، عمل کون سا کرتے ہو؟ تو عرض کیا حضور کوئی عمل نہیں کرتا، حالانکہ عمل سارے کرتے ہیں۔ حضور میں یہ کرتا ہوں بس کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب بھی میرا وضو نہیں ہوتا تو میں وضو کر لیتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے ہر وقت باوضو رہنا جس کی بے پناہ برکت ہے۔ تو آپ کاروبار پہ جائیں، دکان پہ جائیں، کہیں جائیں، آپ کوشش کریں کہ باوضو جائیں، ہر کام باوضو کریں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ صوفیاء فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو ہمہ وقت باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ تو آج کل بڑی پریشانی ہے مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ، تو باوضو رہنا بھی سیکھیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو خیمے لگے ہوئے تھے بڑے خوبصورت، خیموں سے آگے پھر بڑے بڑے بالا خانے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ اتنے حسین و جمیل خیمے کن کے ہیں، اور یہ پیچھے ان کے بالا خانے، اونچی اونچی کوٹھیاں، یہ خوبصورت، یہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے سجائی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مؤذنین اور ائمہ ہیں، سبحان اللہ، یعنی اذان دینے والے اور نماز پڑھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو جو لوگ خیر کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو جنت میں ان کا مقام اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن جو اذان دینے والا ہوگا اس کی گردن بلند ہوگی، اتنا ہی جلد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو شفاعت کا اذن ملے گا اور اتنی ہی زیادہ خیر ملے گی اسے۔ ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو صدقہ و خیرات کرے گا تو اس کا اجر، ہر نیکی کا اجر 10 گنا، اور جو کسی کو مجبوری کی وجہ سے قرض دے گا تو اس کو 10 گنا نہیں بلکہ 18 گنا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اتنا بڑھا کے۔ اور اس کا دوسری طرف حضور فرماتے ہیں جب میں نے دوزخ کی طرف دیکھا تو میں نے دوزخ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کو لڑاتے تھے، وہ فتنہ پرور خطیب، وہ فتنہ پرور لوگ جو امت کو تقسیم کرتے ہیں، امت کو لڑاتے ہیں، فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں۔ تو ان سے بھی بچیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک امت کو دیکھا دوزخ کے اندر، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے ڈرم کی طرح، تو ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مخبوط الحواس قسم کے، اور ان کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اب ہم نے مر تو جانا ہے اور اصل پیشی رب کی بارگاہ میں ہے، یہ زندگی گزر جائے گی، اور آپ یہ ایک روٹی اور ایک پیاز سے بھی بندہ پیٹ بھر جاتا ہے، اور 10,000 کا کھانا آپ سامنے رکھ لیں پھر بھی پیٹ بھر جائے گا، اور جب پیٹ کی بھوک جو ہے ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی فرق نہیں رہتا کہ کس نے کیا کھایا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، حرام کھائیں گے اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اور یہ آج جو پاکستان اس کرائسس میں ہے، اس عجیب پریشانی میں کہ ہر لمحے ہمارا سکہ جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے، روپے کی قدر نیچے جا رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، اور ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ ابھی کل کیا ہوگا، ایک لمحے کا اعتبار نہیں ہے۔ ایسی سچویشن، اس کے پیچھے اصل وجہ بھی کبھی ہم نے تلاش کی کہ اصل وجہ کیا ہے؟ بھئی اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اعلانیہ اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو قوم سود کھائے گی میرا اس کے خلاف اعلانیہ جنگ ہے، اعلان جنگ ہے میرا۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ جا کے رب جنگ کا اعلان کرتا ہے، وہ پتہ کون سی ہیں؟ ایک سود، جو بندہ سود کھائے، اس کو جائز سمجھے،
اس کے معاملات میں ملوث ہو تو اعلان جنگ۔ اور دوسرا پتہ کون سا عمل ہے؟ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی نیک میرے دوست کی توہین کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو سودی نظام نے آج اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب تقریباً کوئی 10 سے زیادہ ایسی قسطیں ہیں IMF سے جو ہم صرف اس لیے اب لے چکے ہیں کہ ہم نے تمہارا قرضہ ادا کرنا ہے، وہ واپس کریں تاکہ ہم آپ کو دیں، سود در سود۔ تو وہ لے کے پھر ہم اس پہ سود دے کے واپس کر رہے ہیں، اور دن رات ہم، اور یہ جتنی آپ جماعتیں اور جتنی آپ دیکھیں گے ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ باتیں تو ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حل نہیں ہے۔ آپ اس بات کا حل سمجھ لیں، اور وہ حل کیا ہے کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی بند نہیں کریں گے، اس سود کی لعنت کو اپنے ملک سے ختم نہیں کریں گے، اس کا تہیہ نہیں کریں گے، اور جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے۔ اجتماعی توبہ، اجتماعی توبہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد میں کوئی قوم ایسی کیوں نہ آئی جو یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح توبہ کرتی تو میں اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا۔ یونس علیہ السلام ناراض ہو کے گئے تھے تو مچھلی کے پیٹ میں، تو پیچھے کہا تھا تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تو عذاب آ گیا۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ عذاب چھا گیا ہے پوری کی پوری بستی پہ، تو انہوں نے کہا اب نہیں بچیں گے، نکلو توبہ کرو۔ تو پوری کی پوری بستی کے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، حتیٰ کہ جانور بھی، وہ بھی انہوں نے باہر نکال لیے، اور باہر نکال کے وہ سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ ہم سب بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جانور، ہم سب تیری بارگاہ میں آ گئے، ہمیں معاف کر دے، ہم پختہ توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اجتماعی توبہ جب سب نے مل کر کی، اللہ کریم نے وہ عذاب کا بادل وہاں سے واپس ہٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم نے کیوں اجتماعی توبہ نہیں کی ان کی طرح، تاکہ تم سے بھی یہ عذاب، یہ مہنگائی کا عذاب، یہ کبھی کرونا کا عذاب، کبھی جناب ٹڈی دل کے حملے، یہ نئے نئے کرائسس اس ملک پہ فتنوں کی صورت میں برس رہے ہیں، تو یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، اور اس میں حکمران ان کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تو ایک دوست کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم کے گناہ ہیں تو حکمرانوں کی تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے حکمران ویسے ہی مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اگر خود اپنی ذات کو ٹھیک کریں گے تو اس سے پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا، پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کل بھی عام تھیں، آج بھی عام ہیں، ہم ان سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر کچلا جاتا تھا، پھر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ ہے جو نماز میں سستی کرتا تھا، نماز وقت گزار کے پڑھتا تھا۔ اب آپ دیکھیں جو وقت گزار کے نماز پڑھے تو اس کا سر پتھروں سے کچلا جائے، تو جو پڑھے ہی نہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ معراج اس لیے بھی تھی کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم ان گناہوں سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کانٹے لوگ کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، ان کے جسم چیرے جا رہے ہیں، پیپ آلودہ۔ تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ فحاشی کرنے والے ہیں، غلاظت دیکھنے والے ہیں۔ یہ آج نوجوان نسل یہ ٹک ٹاک اور اس طرح کی گندگی میں جو مبتلا ہے، گناہوں کے ہم انبار اپنے گھروں میں لے کے اپنی جیبوں میں رات کو سوتے ہیں گناہ، اور صبح اٹھتے ہوئے گناہ۔ تو جب تک بد نگاہی رہے گی دل کبھی پاک نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائلوں کو پہلے پاک کریں، ان غلاظتوں سے پاک کریں گے، نگاہ پاک ہوگی، دل پاک ہوگا، دل پاک ہوگا، جسم پاک ہوگا، جسم پاک ہوگا، گھر پاک ہوگا، اور گھر پاک ہوگا تو پورا ملک پاک ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں معراج کے اور جو بہت سارے راز ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین متین کے صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔